میں احمد ابوبکر ہوں۔ آپ یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر میرا ڈیجیٹل پیج دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میرے پاس دو تین خبریں ہیں جن کا ہم نے احاطہ کرنا ہے اور پھر اس پہ تھوڑا سا تجزیہ بھی کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب نے جو ضمنی انتخابات جن کا اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ان 9 حلقوں میں خود تنہا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ تو یہ جو ان کا ایک ڈیرنگ سٹیپ ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پھر اس کے بعد سب سے بڑی جو خبر ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کو لے کر ہے، ان کی وطن واپسی کو لے کر ہے۔ اور اس سے پہلے کسی کے اشارے پر یہ سارا کھیل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مشترکہ ایک ایسی لیول پلینگ فیلڈ بنائی جائے اور اس میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو استعمال کیا جائے، جس میں آئین کی آرٹیکل 62 اور 63 جو ہے اس کے تھرو یہ جو نااہلی ہوتی ہے اس پر جو مدت کا تعین ہے اس کو نئے سرے سے ڈسکس کیا جائے اور طے کیا جائے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر اب انتخابات کو لے کر، نئے انتخابات کا جو مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا، اب ان کی فائنل حکمت عملی کیا ہے؟ کیونکہ ملک میں جو سب سے بڑی تعیناتی ہے وہ بھی نومبر میں ہوگی۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کی حقیقی حکمت عملی کیا ہے؟ صرف عدالتوں میں درخواستیں دائر کرنی ہیں اور جلسہ جلسہ کھیلنا ہے، یا اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کچھ کرنا؟ پھر آخر میں ہم صدر مملکت کے معاملات کو لے کر جو ٹویٹر کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے پاکستان کے جو شہداء کو لے کر، خصوصاً جو کور کمانڈر کوئٹہ تھے جنرل سرفراز علی شہید، ان کی اور ان کی فیملیز کو لے کر جو معاملہ چل رہا تھا کہ صدر مملکت کو انہوں نے منع کیا ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہ ہوں یا تعزیت کے لیے نہ آئیں، تو ہم اس کا بھی احاطہ کریں گے، کیونکہ یہ بہت بہت سنگین بات ہے۔ کیونکہ صدر مملکت جو ہیں آئینی طور پر وہ جو افواج پاکستان ہیں ان کے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ابھی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ 23 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو طلب کر لیا ہے، ایک تو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے سلسلے میں وضاحت کے لیے، اور دوسرا پی ایم ایل این نے ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی داخل کرایا ہے توشہ خانہ کو لے کر۔ تو ان دونوں مقدمات میں جو اس وقت شنید ہے پاکستان میں، جو تجزیہ نگار جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، ممکنہ طور پر تحریک انصاف کے جو قائد ہیں، چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کو نااہل کرنے کی طرف معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ نااہلی اگر ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس سے ایک لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی پی ایم ایل این کو، پھر جہانگیر ترین کو بھی، اور عمران خان صاحب بھی ظاہر اس میں کنوکٹ ہوں گے۔ تو اس سارے معاملے کو لے کر پھر یہی حکومت پارلیمنٹ کے اندر آرٹیکل 62 اور 63 کو لے کر کوئی نئی قانون سازی کرے، چونکہ صدر مملکت نے سپریم کورٹ سے جو اپنے ریفرنس میں رائے مانگی تھی، خصوصاً آرٹیکل 63 کو لے کر، جو سپریم کورٹ تھی اس نے پارلیمنٹ کے لیے یہ روم خالی چھوڑ دیا تھا کہ آپ یہ جو نااہلی کی مدت ہے اس کا دوبارہ سے چاہیں تو تعین کر لیں۔ تو اب لگ یہ رہا ہے، اب پچھلے دنوں جو اسحاق ڈار صاحب ہیں لندن میں، انہوں نے بات کی ہے، اظہر جاوید سے بات کی کہ یہی پارلیمنٹ جو ہے اس پر اب لیجسلیشن کرے گی۔ اور اب یہ کھل کر واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت عمران خان کو جان بوجھ کر کسی کے اشارے پر ایک کرپٹ اور کنوکٹ ثابت کرنے کے لیے پہلے انہیں نااہل کیا جائے گا، اور پھر ان کو وہ جو باجماعت نااہلی کی ہوگی، جس میں نواز شریف بھی ہیں، جس میں جہانگیر ترین بھی ہے، یہ فیصل واڈا کا کیس بھی تھا، اور عمران خان صاحب جو ہیں، ان سب کو باجماعت نااہلی سے نکالا جائے۔ تو یہ جو ایک معاملہ ہے یہ بھی ایک چل رہا ہے، ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور لگ ایسے رہا ہے کہ یہی حکومت کرے گی۔ اسی میں عمران خان صاحب کو شاید الیکشن کمیشن سے نااہل بھی کروا دیا جائے۔ اس کا جو عوامی رد عمل ہوگا وہ تو سو ہوگا، لیکن اس سے یہ ہے کہ یہ در حقیقت یہ جو فیصلہ آیا ہے اور یہ جو معاملات آگے عمران خان کی نااہلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، در حقیقت نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کرنے کا جو ایک لارجر پلان ہے، آپ اس کو اس کے ریفرنس میں دیکھیں آپ اسے۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو اب حکمت عملی ہے وہ تو بڑی واضح ہے۔ انہوں نے اگلے 48 گھنٹوں میں اسلام آباد کی طرف ایک بڑا جلسہ کرنے کا پلان بنایا، نئے انتخابات کو لے کر وہ ایک نئی حکمت عملی اپنے کارکنان کو دیں گے، اور سب سے بڑھ کر اب عمران خان صاحب نے یہ جو ضمنی الیکشن ہوں گے ان میں خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھٹو صاحب جو تھے وہ 4 سیٹوں سے الیکشن لڑے تھے، 77 کا جو الیکشن تھا، اور یہ ان کا ریکارڈ تھا، اور یہ ریکارڈ عمران خان صاحب پچھلے الیکشن میں، گزشتہ الیکشن میں یہ توڑ چکے ہیں۔ وہ 5 سیٹوں سے کھڑے ہوئے تھے اور 4 سیٹوں سے وہ جیت گئے تھے عمران خان صاحب۔ اب کی بار انہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک بڑی عجیب بات ہوگی، انہوں نے جس طرح کا اب لنگوٹ کسا ہے، کمر کس لی ہے،
اپنے سیاسی مخالفین کو ہرانے کے لیے تمام حلقوں سے، دیکھتے ہیں اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ لیکن تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں بڑی تنقید ہو رہی تھی، اس میں موروثیت کی بات ہو رہی تھی، لیکن اب عمران خان صاحب وہاں سے بھی خود الیکشن لڑیں گے، اور وہاں سے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی ہوں گے، اور وہاں سے جو پی ایم ایل این کے امیدوار تھے ملک غفار ڈوگر جو تھے، ان کو اب میدان سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، انہیں وزیر اعظم کا مشیر لگا دیا گیا ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی وہاں پر۔ کپتان کا جو ایک نیا انداز ہے، یہ بہرحال کل سے اس کی بڑا شور و غل ہے اس کا، اور ان کے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ بہرحال پریشان ہوں گے۔ اب لوگ یہ بھی توقع رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے مقابلے میں بھی پی ڈی ایم کے جو بڑے لوگ ہیں انہیں میدان میں اترنا چاہیے، تاکہ ہمیں ایک 1 to 1 اور بھرپور مقابلہ دیکھنے کو ملے۔ اس میں ٹویٹر پر بڑی لوگوں نے رائے دی ہے کہ یہ 9 حلقوں پر جب الیکشن لڑیں گے تو ایک تو یہ کہ اپنی سیٹ سے جو ہے نا، ابھی تک یہ مستعفی نہیں ہوئے عمران خان صاحب، یہ کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ ان کے لیے جواب یہ ہے کہ یہ قانون میں گنجائش موجود ہے، وہ لڑ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے تو پھر ایک سیٹ اپنے پاس رکھیں گے، 8 سے استعفیٰ دے دیں گے، تو یہ جو اخراجات ہیں جو قومی الیکشن کے اوپر ہوں گے، الیکشن کمیشن کے، یہ کون دے گا؟ بہرحال یہ تو اگر مگر کی باتیں ہیں، مگر قانون میں یہ گنجائش اور اجازت موجود ہے کہ وہ ان حلقوں کے اوپر الیکشن لڑ سکتے ہیں اس تعداد میں، تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا۔ اب جو صدر مملکت کو لے کر ایک کنٹروورسی چل رہی ہے ٹویٹر کے اوپر، اس کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ پاکستان کے گھر گھر میں افواج پاکستان کی محبت ہے۔ سب سے پہلے سلیم صافی کی طرف سے یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ تھا، وہ بہت غیر ذمہ دارانہ صحافت بڑے عرصے سے کر رہے ہیں۔ ایک ہی کالم ہے جو پچھلے 10-12 سال سے پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کے خلاف وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ خود بھی پس پردہ حکومت کے ساتھ ان کی بڑی ٹائز ہیں، بڑے معاملات ہیں ان کے پی ایم ایل این کے ساتھ۔ میرے پاس تو یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ اس وقت عملاً ڈیفیکٹو ایم ڈی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے، سلیم صافی صاحب۔ ان کے خاندان کے کئی لوگ وہاں پر نوکری کرتے ہیں، ان کے بھائی رشید صافی بھی وہاں پر نوکری کرتے ہیں۔ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ صدر مملکت جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہیں، پاکستان کے آئین نے انہیں یہ عہدہ عطا کیا ہوا ہے، تو اس طرح کی صورتحال کو شہداء کی فیملیز کے ساتھ جوڑنا کہ انہوں نے انکار اور منع کیا ہے کہ صدر مملکت ان کے جنازوں میں نہ آئیں، تو یہ بڑا افسوسناک تھا۔ لیکن اچھا ہوا تحریک انصاف کے قائد چیئرمین عمران خان صاحب کور کمانڈر جو شہید ہوئے جنرل سرفراز علی، ان کے گھر گئے، انہوں نے لواحقین کے ساتھ افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا، تو یہ بہت زبردست انہوں نے قدم اٹھایا۔ تمام سیاسی قیادت کو افسوس کرنا چاہیے، جانا چاہیے۔ لیکن اس سب سے بڑھ کر میں نے جیو نیوز کے اوپر دیکھا، یہی سوال کیا گیا صدر مملکت کو لے کر ڈی جی آئی ایس پی آر سے، لیکن انہوں نے بہت کولڈ بلڈلی کہا کہ جی میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ مجھے افسوس ہوا یہ دیکھ کر، اگر یہ کمنٹ یا اس طرح کی مہم افواج پاکستان کے سپہ سالار کے متعلق ہوتی تو کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہی اس پہ پوزیشن ہوتی؟ چونکہ صدر مملکت جو ہیں وہ بربنائے عہدہ اور آئینی طور پر وہ سپریم کمانڈر ہیں افواج پاکستان کے، انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر ٹویٹس بھی کیے ہیں، یہ اب سکرین پر وہ ٹویٹس بھی چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال سے بہت افسوس ہوا ہے۔ در حقیقت اس طرح کے جو موقع ہوتے ہیں وہ پاکستانی قوم کو جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم سب لوگ بلا رنگ و نسل، بلا کسی سیاسی نقطہ نظر کے، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے جو شہداء ہوتے ہیں ان کی عظمت کے گیت گاتے ہیں، ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اور ہم ان کے جو خاندان ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کون بدبخت ہیں جو اس طرح کے موقع کے اوپر بھی اس طرح کی پالیٹکس کر رہے ہیں؟ افواج پاکستان کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے، ان کے شہداء کو لے کر طرح طرح کی قیاس آرائیاں اور سائنسی تھیوریز ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس ملک کے جو صدر مملکت ہیں ان کو لے کر جس طرح کی کمپین کی گئی ہے، یہ بہت شرمناک ہے۔ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان پر ہمارے اداروں کو بھی، ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی، اور اس ملک کے جو اوپینین میکرز ہیں ان کو بھی بہت ذمہ داری سے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے۔ کوئی غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ، کوئی غیر ذمہ دارانہ ویڈیو، کوئی غیر ذمہ دارانہ جیسچر جو ہے وہ سب سے پہلے یہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کی فیملیز کے دلوں پر بہت گراں گزرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہماری افواج کے وہ جری جوان، وہ بہادر لوگ جو اس وقت بارڈرز کے اوپر ہیں، مورچوں میں ہیں، ہمارے دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے جذبے اس سے کمزور پڑتے ہیں۔ اپنی سیاست ہم اگلے دن پہ ادھار رکھ لیں، لیکن اس طرح کے جو موقع ہوتے ہیں ان پر اس طرح کی شفاف سیاست کا مظاہرہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے احمد ابوبکر کو۔ اللہ حافظ۔